برزخ کے بارے میں امام علی کا ایک بہت اچھی سیئنگ ہے. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا یا علی یہ بتاؤ کہ برزخ کیا ہے, برزخ کس کو کہتے ہیں, مرنے کے بعد لوگ جاتے کہاں ہیں. غور سے سنیں, مولا کی سیئنگ. راوی پوچھ رہا مولا مرنے کے بعد لوگ جاتے کہاں. ظاہری طور پہ جب ہم گریو میں لحد میں لٹاتے 15-20 سال 25 سال میں پوری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی, سڑ جاتی, ہڈیاں ختم ہو جاتی, دوسری میت آ جاتی اس کے اندر, تیسری آتی, چوتھی آتی, پانچویں آتی. تو یہ گئے کہاں یہ لوگ. امام نے کہا برزخ اسی دنیا میں. راوی پوچھتا ہے کہ برزخ ہے کہاں. غور سے سنیں, امام علی کہتے ہیں کہ برزخ یہیں پر ہے. راوی نے کہا مولا یہاں کہاں ہے. اگر مثال کے طور پہ نبی آدم کے زمانے سے لیں آپ تو ٹریلینز کی تعداد میں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے آئے. آج آپ بتا سکتے ہیں کہ پورے دنیا کا پاپولیشن کیا ہے, لیکن جو پچھلے گزرے کوئی نہیں بتا سکتا. کہا مولا یہ جو ٹریلینز کی تعداد میں لوگ آئے نبی آدم سے, آلموسٹ 18,000 سال کی روایت ہے کہ نبی آدم سے لے کے آج تک اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس, 18 سال کی یہ دنیا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں. کہا یہ 18,000 سال میں ٹریلینز آئے اور سب چلے گئے, اور آپ بول رہے کہ برزخ یہی ہے. تو راوی نے کہا مولا اگر برزخ یہی ہے, اس سارے کے سارے یہی ہیں, تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں, اتنا پاپولیشن پھر دنیا میں آ جائے گا. مولا نے کہا تم کیا سمجھ رہے کہ جو تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے وہی دنیا ہے. اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے. راوی نے کہا مولا تھوڑا ایکسپلین کرو. غور سے سنا, عجیب بات ہے, مولا تھوڑا ایکسپلین کرے. تو امام علی نے کہا کہ برزخ کے بارے میں کہا کہ تم اگر سوچو, مولا مثال دے رہے, کہتے ہیں کہ مولا 1400 سال پہلے بول رہے, آج اس کو سائنس پروف کر رہی. امام علی کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ جب بچہ ماں کے شکم, غور سے سنیں, ماں کے شکم میں جب بچہ رہتا ہے 9 مہینے کی پریگننسی ہو جاتی ہے, 9th منتھ میں بچہ اپنی ماں کے شکم میں گھومتا ہے, چکر لگا. آج ڈاکٹرز کنفرم کرتے کہ بچہ ایکشنز میں جو ماں کھاتی ہے وہی بچہ کھا رہا, جو ماں پیتی ہے وہی بچہ پی رہا. کہا ماں کے شکم میں بچہ گھومتا ہے. ماں کا شکم کتنا بڑا ہے, اتنا سفید ہے ماں کا. کہا اس کے اندر بچہ گھوم رہا. کہا اگر اس بچے سے, پلیز اگر اس بچے سے کوئی پوچھے, 9th منتھ کی پریگننسی جب فل پریگننسی رہتی, اس بچے سے اگر کوئی پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا ہے, تو وہ ماں کے شکم کو بتائے گا, وہ ماں کے پیٹ کو بتائے گا, اس لیے کہ اس نے ماں کے پیٹ کو دیکھا. کہا اس کو یہ نہیں معلوم کہ چند گھنٹوں میں وہ دنیا میں آنے والا ہے. دنیا اتنی بڑی ہے, وہ ماں کے شکم کو سمجھ رہا پوری دنیا ہے. کہا تمہارا حساب بھی وہی ہے, تم یہ سمجھ رہے کہ یہی اللہ نے دنیا بنائی. جیسی موت آئے گی تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا. آپ سمجھ رہے میری بات. تو وہاں پہ ہم سب کو رہنا ہے, اور وہ اسی دنیا میں. وہاں پہ سٹیجز ہیں. یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے, یہ جو آپ مغفرت کی دعا کرتے, یہ آپ جو نمازیں پڑھتے, آپ جو اعمال کرتے, آپ جو مرحومین کو ایصال ثواب کرتے, یہ ساری چیزیں مرنے والے کے سٹیٹس کو بڑھاتی ہیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو. کیا بول رہا ہے یار, خاموشی سے مت سنو. میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا, 40 منٹ زیادہ نہیں پڑھوں گا, 40-45 منٹ. یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در علی سے وابستہ ہو. دوسری قوموں میں تو کچھ بھی نہیں ہے, مر گئے ختم, دفن کر دیا ختم ہو گئے. یہ تو ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں, اس لیے کہ اہل بیت کی سیئنگ سے وہی بتا سکتا نا جو اس دنیا کو بھی دیکھا وہ اس دنیا کو دیکھا. نہیں, اہل بیت ہی تو بتائیں گے, اور کون بتائے گا. جس کے سامنے دنیا خلق ہوئی وہی بتائے گا. امام کہہ رہے کہ تم مرنے کے بعد تم اگر چاہتے کہ اپنے مرنے والے کے درجات کو بلند کرو. علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آیا, نجف اشرف کا واقعہ, اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت امیر المومنین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. مولا کے پاس ایک شخص آیا, اسٹوڈنٹس تھے جو علامہ کے پاس پڑھ رہے تھے. آگے کہنے لگے مولا علامہ یہ بتائیے کہ برزخ کیا ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا, سمجھایا, ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی, معصومین کے اشارات. تو اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا, وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا, اس کو یقین نہیں آ رہا کہ کیسی ہے. علامہ نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا. آج رات میں مولا کے پاس آئے, ذریعہ مبارک ہاتھ رکھا, وہ علامہ تھے, رکھ کے کہا مولا
آپ کا چاہنے والا ہے. جتنا مجھے سمجھانا تھا اتنا میں نے سمجھایا. اب آپ بتائیے کہ برزخ ہے کیا؟ تو امام نے شب میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں مجلسی کہ میرا مولا ذریعہ مبارک سے باہر آیا, ان کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا جو سامنے چوکٹ پہ گر رہا, اور اس کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں انسان کھڑا ہوا ہے, جس میں جوان بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, عورت بھی ہے, مرد بھی ہے, سب ہے. امام پلٹ کے کہتے ہیں مجلسی یہ ہے برزخ. اس کے بعد مجلسی نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ لوگ آگے آنے لگے. جو پیچھے ہیں وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہے, ان کے چہرے روشن نہیں ہیں, لیکن جو نزدیک آ رہے ان کے چہرے روشن ہوتے جا رہے, برائٹ ہوتے جا رہے. تو علامہ نے پوچھا مولا یہ کیا ہو رہا, بار بار لوگ پیچھے سے سامنے آ رہے. تو کہا ان کے رشتہ دار اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے. ایصال ثواب کوئی ابد چیز نہیں ہے, یہ مت سمجھو کہ یوں ہی رکھ دیا گیا, نہیں. یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے معصوم نے ہم کو وہ تحفہ دیا. ورنہ آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. اگر انسان مر جائے 60 سال 70 سال 80 سال میں, جو کچھ میں نے کیا وہی لے کے میں نیچے جا رہا. مثال کے طور پہ میں نے نمازیں قضا کی تو مجھے عذاب, جتنے واجبات تھے میں نے ادا ہی نہیں کیے. لیکن ایصال ثواب ایک ایسی بلیسنگ ہے, ایک ایسی رحمت ہے کہ تمہارے اعزاء, تمہارے لوگ, تمہارے رشتہ دار اگر تمہارے لیے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے, اس کے درجات بلند ہوں گے. یوں ہی نہیں رکھا گیا. اب آج اس مرحوم کی چھمائی کی مجلس, آج اس کی لہٹ میں تو عید ہو گئی. وہ انتظار کر رہا ہوگا مرحوم کہ کوئی تحفہ دنیا سے آئے. دنیا سے تحفے آپ جو بھیجنا چاہتے آپ بھیج سکتے. اب میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کا باپ مر گیا, کسی کا بھائی مر گیا. غور سے سنیں, میں مثال دے رہا. بھائی مر گیا, بہن مر گیا, رشتہ دار مر گیا. ہر بیٹا چاہتا ہے کہ باپ کو کچھ تحفہ دو. جب تک باپ زندہ تھا باپ کے پاس جاتا تھا, کوئی گفٹ دیتا تھا, کوئی لے کے جاتا تھا انعام. لیکن اب باپ تو مر گیا, آپ کا دل بول رہا ہے کہ میں اپنے باپ اور ماں کو کچھ دوں. آپ دے سکتے, اب دے سکتے. مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ آپ کا دل بول رہا ہے کہ میں یہ تحفہ لے جا کے باپ کو دوں. لہت میں ہے باپ, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کریم پروردگار کہتا ہے کہ تم اگر دینا چاہتے اپنے مرحومین کو تو مجھے دے دو, مجھے دو, give it to me. اور تم اگر ایک چیز دو گے تو میں اس کو 70 گنا کر کے نیچے بھیج دوں گا. اور یہ بھی نہیں کروں گا کہ اگر آج تم نے مثال کے طور پہ فاتحہ پڑھی, اس مجلس کا ثواب مثال کے طور پہ مجلس ہوئی, مجلس کا ثواب اب اللہ مرحوم کو کیسے دے رہا؟ یہ نہیں کر رہا کہ آج مجلس ہوئی تو کل پرسوں ترسوں دے رہا. کن فیکن کا معاملہ ہے. یاد رکھو اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا, رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا. رحمت نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا. تم نے نیت کی, رحمت خدا اس کے پاس پہنچتی ہے. کتنا کریم ہے پروردگار, کتنا کریم ہے کہ تم کوئی چیز دو. اور ایک عجیب بات کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی, چھوٹی سی چھوٹی نیکی تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو دو. وہ چھوٹی نیکی بھی ایکسپٹ کرتا, بڑی نیکی بھی ایکسپٹ کرتا. ہم سمجھ رہے چھوٹی, ہو سکتا یہی چھوٹی نیکی بڑی بن کے وہاں نیچے چلی جائے. اور ایک چیز یاد رکھو, دنیا میں, غور سے سنو, دنیا میں سب سے زیادہ کوشش کرو کہ 24 گھنٹے جب ہمارے گزرتے نا, یہ ریلیکس ہو کے مت بیٹھو کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی. کوئی نہیں بول سکتا یہ. لیکن آج ہمارے پاس, ہمارے ذہن میں کیا, نماز پڑھ لی نا انف, رمضان میں روزے رکھ لیے نا بہت بڑی کام کر دیا, ایک مجلس کر لی بہت کام کیا. یہ مت سمجھو کہ تم نے یہ نیکی کی تو اٹس انف. پتہ نہیں کہ وہ نیکی پہنچی یا نہیں پہنچی. اسی لیے حکم ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فکر یہ ہونا کہ کون سی نیکی میں کروں جو میرے اکاؤنٹ میں آئے, میرے حساب میں آئے. چھوٹی سی نیکی مرنے کے بعد وہ سب سے بڑی ہو جاتی ہے. تاریخ کے 1000 واقعات ہیں. میں ایک مشہور واقعے سے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں, بہت ہی مشہور واقعہ, ایک بہت بڑے عالم دین کا, کربلا مولا کا واقعہ یا نجف اشرف کا. بہت بڑا ہمارا مرجع تھے, یہ ان کا واقعہ. شیخ عبداللہ کا واقعہ. شیخ عبداللہ کا انتقال ہوا, غور سے سنا, شیخ عبداللہ کا انتقال ہوا, بہت مشہور واقعہ, ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن میرے منہ سے سنے, کوئی پیغام دے. شیخ عبداللہ کا انتقال ہوا. 1 مہینے کے بعد
وہ اپنے شاگرد اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے. جیسے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے ان کے شاگرد نے کہا شیخ صاحب آپ کو کتنا اجر ملا ہوگا, آپ نے اتنا کام کیا ہے دنیا میں, مدرسوں کو قائم کیا. مدرسوں کو قائم کرنا بہت ثواب ہے, یاد رکھو اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر آپ نے کسی دینی مدرسے کو, اچھا ہر آدمی تو قائم نہیں کر سکتا نا, اگر تم دینی مدرسے کو سپورٹ بھی کر رہے یہ بہترین ایصال ثواب ہے. کیوں کہ وہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 10 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, کوئی لڑکا یا لڑکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھے خالص, یا قرآن مجید سیکھے, یا نماز سیکھے, تو جب تک یہ نماز یا پڑھتا رہے گا اجر تم کو ملتا رہے گا. تو ہمیشہ یاد رکھو کوئی نہ کوئی کام کرنا, مدرسوں کی سپورٹ, مدرسوں کو ہیلپ کرنا, یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے مرحومین کے لیے, ایصال ثواب کرنے کے لیے بہترین کام. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے آپ کو کتنا اجر ملا ہوگا وہاں پہ. انہوں نے کہا ہاں بہت اجر ملا, میرے کریم پروردگار نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اجر دیا, جو میرے کام تھے وہ بھی. تو کہا فلاں کتاب کا, فلاں کتاب کا آپ کو کتنا, ہر چیز کا ملا. اب شاگرد ایک سوال کرتا ہے, شاگرد جس نے کہا یہ بتائیے وہاں جانے کے بعد آپ کو کیا احساس ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا, یا کون سے کام کا سب سے زیادہ اجر ملا آپ کو, سب سے زیادہ ریوارڈ ملا, سب سے زیادہ اس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوئے. تو مسکرائے, مسکرا کے کہا اگر میں بتاؤں تو تم کو یقین نہ آئے, سارے جو کیا ہوں اس کا اجر ملا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند آ جائے. عزیزو یہی بڑی بات ہے, کوئی ایسا کام کرنا 24 گھنٹے میں جو اس کو پسند آئے. ہم اپنے دوسروں کو, دنیا میں جو لوگ ہیں نا ان کے پسند کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارے باس, کوئی باس ہے اس کو, کوئی بڑا آدمی ہے اس کی پسند کی, یہ سب چیزیں چھوڑو. تم جب تک اللہ کو راضی رکھو گے, معصوم کو راضی رکھو گے, پھر دنیا والے تم کو کچھ نہیں کر سکتے. دنیا والوں کی چکر میں مت پڑو. میں یوتھ کو بتا جو بیٹھا ہوا ہے جوان, اپنی لائف میں ایک مشن بنانا, لائف میں ایک زندگی میں ایک ٹارگٹ رکھنا کہ مجھے صرف اور صرف معصوم امام کو خوش کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو, یہ ذہن میں رکھ کر اگر زندگی گزارو گے تو سب سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا اس کا, کہ وہ راضی ہو جائے تو دنیا تھوڑی بگاڑ سکتی. پوری دنیا, یہ مولا حسین کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں. امام حسین نے دعائے روز عرفہ میں کہا, دعائے روز عرفہ مولا حسین کی اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم صرف عرفے کے دن پڑھتے, وہ بھی عربی میں پڑھتے. میری خواہش ہے کہ وہ دعا تم اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, جو تمہاری زبان ہے اس دعا میں دعائے روز عرفہ پڑھو. آپ کھولو, وہ دعا تو انٹرنیٹ میں بھی ہے, وہ دعا تمہارے ٹیلی فون کے اوپر ہے, تم کھولو دعائے روز عرفہ امام حسین. ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے, اتنی پیاری دعا ہے. اگر آپ وہ دعا دیکھو, دیکھنے کے بعد پڑھو, جب آپ پڑھیں گے اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے تو آپ بولیں گے یار یہ کون بندہ جو اس طرح مانگ رہا. اگر جب معلوم ہوگا کہ حسین نے ایسے مانگا اور ہم نے کیا کیا, عجیب دعا. اس دعا میں کنکلوژن دعائے روز عرفہ امام حسین نام لے رہا, جا کے دیکھ لو. امام حسین نے ایسے مانگا ہے اس سے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا. حسین کو کیا ضرورت ہے, مولا حسین کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین. لیکن وہ حسین جب اس کی بارگاہ میں جا رہا تو ہاتھوں کو پھیلا کے چھوٹے بچوں کی طرح مانگ رہا. اس دعا کا جو جملہ ہے, مشہور ترین جملہ مولا حسین کی دعا کا, جو میری بات تھی اس کو واضح کر رہا. مولا حسین نے کہا دعا مانگتے 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 آخر میں اللہ سے کہتے ہیں کیا ہے پروردگار, اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. یہ عابد بالغامی نہیں بول رہا, یہ مولا حسین بول رہا. مطلب کیا ہے مولا حسین کا, کہ اگر مجھے, جیسے میں نے کہا, پوری دنیا مجھے مل جائے, بڑے بڑے سٹیٹس مل جائے, ملینر بلینر بن جاؤں, اور اللہ نہ ملے تو فائدہ کیا. اس کے بدلے میں پوری دنیا مجھے ریجیکٹ کر دے, اگر وہ ایکسپٹ کر لے, ہر چیز وہ تمہاری ہے, یاد رکھو. تو ہمیشہ یہ مشن بناؤ اپنی زندگی کا. اس طرح حیدرآباد میں زندگی مت گزارو. امام علی کہتے ہیں کہ زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح میرا شیعہ نہیں رہنا, میرا شیعہ کام کرتا ہوا, علم کو حاصل کرتا ہوا رہنا.
تو زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ کب کیسے ختم ہو. اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو تم کو یہ فکر ہونا کہ میں لے کے کیا جا رہا, what I'm taking, میرے ساتھ کیا ہے. تو اس عالم دین نے, راوی نے پوچھا, شاگرد نے پوچھا اپنے استاد سے, عالم دین سے, یہ بتائیے کہ پوری زندگی میں 70-80 برس کی زندگی کون سا ایسا عمل تھا آپ کا کہ جس کا اللہ نے تم کو سب سے زیادہ اجر دیا اللہ نے. انہوں نے کہا اگر میں بتاؤں تو تم کو یقین نہ آئے, جو میں نے کیا نیکی کی اس کا اجر تو ملا, لیکن سب سے زیادہ جس کام کا مجھے اجر ملا, اب سنو, کہا کہ غور سے سنیں, پرانا زمانہ ہے, اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا, چراغ ہوتا تھا, کینڈل, اور چراغ میں بیٹھ کے لکھتے تھے. تو یہ کتاب لکھ رہے تھے, دینی کام کر رہے تھے, کتاب لکھ رہے تھے, اور ان کے ٹیبل کے اوپر جہاں لکھ رہے تھے وہاں گلاس میں یا کٹورے میں جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں, وہاں پانی رکھا ہوا تھا, اور چراغ کے اطراف, غور سے سنو, چراغ کے اطراف جو لائٹ تھی, چراغ کی جو لائٹ ہوتی, کینڈل کی لائٹ, آپ نے غور کیا ہوگا کہ سال میں ایک سیزن ایسا آتا کہ اس کے اطراف بہت چھوٹے چھوٹے پروانے جس کو بولتے وہ گھومتے رہتے. اللہ کی عجیب شان ہے, اتنی سی جان ہے لیکن آگ کے ساتھ رہتی. اللہ نے بتایا ہم جہاں چاہے رکھ سکتے, ہم دور ہوں گے وہ آگ سے, لیکن اتنی سی جان, اس میں جانی کیا, یوں کر کے آپ مار دو. اللہ نے بتایا کہ میں چاہوں تو وہاں زندہ رکھ سکتا. یہ ہے اللہ کی شان. تو اس نے کیا کیا, یہ کہتے ہیں کہ وہ پروانے گھوم رہے تھے, میں اپنے پانی پیا, جب میں پانی پیا, میں مثال دے رہا گلاس کی, اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں گلاس تھا نہیں تھا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا. گلاس میں پانی پیا تو ایک ڈراپ آف واٹر, ایک خطرہ پانی کا نیچے گرا جہاں وہ لکھ رہے تھے. تو وہ سامنے چراغ پہ پروانہ, اتنی سی مخلوق ہے اللہ کی, اتنی سی, وہ سیدھا آئی اب پانی پینے لگا. یہ پیچھے ہٹ گئے, پلیز میری طرف دیکھو, یہ پیچھے ہٹ گئے. کیوں ہٹے پیچھے؟ کہ یار بیچارہ شاید پیاسا ہے, یہ پیاسا, اور کتنی دیر پیے گا پانی وہ, اتنی سی تو مخلوق ہے اللہ کی. 1-2 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, یہ رک گئے, اس کو دیکھتے رہے ایسا کہ وہ پانی پی رہا. وہ خود پی کے جب اڑ گیا پھر لکھنا شروع کر دیا. کہا یہ واقعات تو میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن مرنے کے بعد جب میرا اعمال نامہ کھلا, اعمال نامے میں ساری نیکیاں ایک طرف تھی, یہ میرا عمل ایک طرف تھا. آواز آئی کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے ایک چھوٹی میری مخلوق جو پیاسی تھی اس کو پانی پلایا. دوستو آپ انصاف سے بتاؤ, یہ پورے واقعے میں ملا کیا کہ دوسروں کی تم ہیلپ کرو گے تو سب سے زیادہ فائدہ ہے. اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے زندہ مت رہو, اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا, اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا. ہماری فکر اپنی ہے. ویسٹ کا می اینڈ مائی فیملی ایک سلوگن ہے ویسٹ میں کہ میں میری بیوی بچے, نہیں, اسلام اس کو کنڈیم کرتا. اسلام یہ نہیں بولتا می اینڈ مائی فیملی, اسلام بولتا پورا معاشرہ, پورا تمہارا سماج, پورا تمہارا خاندان, ان سب کی فکر رہنا تم کو. آپ انصاف سے بولو میرے گھر کے قریب 200-300 میٹر یا 500 میٹر یا 1000 میٹر کے ریڈیس میں مجھے کچھ معلوم ہے کہ کتنے یتیم رہتے, کتنی بیوائیں رہتی. کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا, میں یہ نہیں بول رہا, لیکن میں پوچھ رہا آپ سے, جب تم کھانا کھاتے ہو تو تم کو یہ فکر ہے کہ تم تو کھا رہے, 1000 کے میٹر کے ریڈیس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھوکا ہے. ہم کو فکر ہے, ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے, اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے. یاد رکھو, میرے جملے غور سے سنو, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, اسلام میں خود غرضی نہیں ہے. صرف مجھے میری فکر ہے کہ میرے پاس روٹی رہے. ہماری بھوک ایک روٹی کی, جو ہزاروں روٹیاں ہمارے پاس رکھی وہ کس کی ہے؟ ان یتیموں کی ہے, ان بیواؤں کی ہے. کم از کم ہفتے میں ایک دن, once in a week, ہفتے میں ایک دن نکلو. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا, جس امام کا ہم نام سے آج زندہ ہے, جس امام کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھی آئے, جس امام کی وجہ سے ہم کو دنیا پہچانتی ہے, جس امام کے بھروسے پہ زندگی گزار رہے, امام علی. وہ علی راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا کہ بچوں دروازہ کھولو, تمہارے لیے میں سامان غذا لایا.
کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ دارالشفا میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ روٹیوں میں پوچھ پہ ڈال کر آپ گھر گھر جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا آج کا زمانہ الگ ہے، وہ زمانہ الگ تھا. آج کے زمانے میں سب کو پتا ہے. خاندان میں دیکھو پہلے، پلیز بول رہا، سب کو بول رہا، خاندان میں دیکھو کہ تمہارے خاندان میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے. بستی میں دیکھو 5 گھر لو، صرف 5 گھر، 5 بیواؤں کو، 5 یتیموں کو سپانسر کرو. معاشرے کو بتا کے نہیں کرنا، محلے کو بتا کے نہیں کرنا، لوگوں کو بتا کے نہیں کرنا. ہر جمعرات کو آپ مرنے والے کو تحفہ دینا ہے، آپ کو ہر جمعرات کو تحفہ دینا ہے. میں اس مرحوم کے اہل خاندان کو بھی بول رہا ہوں. میں یہ نہیں بول رہا کہ لوگ نہیں کرتے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط مت سمجھو. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں کرتا، ہزاروں لوگ ہیں جو کر رہے. لیکن میں سب کو بول رہا ہوں کہ اگر آج کی میری مجلس کے بعد، اب میں صرف جو زیدی منزل میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میری مجلس لائیو جاری تو گلوبل میسیج دے رہا ہوں. جو بھی باہر سن رہا، جو یہاں سن رہا، کہ اگر تم چاہتے کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تم چاہتے کہ تم سیرت امیر المومنین کے اس پہلو کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے کہ کوئی ایک کام تو علی کی زندگی کا سیکھو. صرف اپنے لیے سوچ رہے، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے شب جمعہ جمعرات کی رات کو کیا کرو. مثال کے طور پہ 1 تاریخ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کی نگاہ میں ہے کہ دارالشفا نرخا بازار جو ہماری شیعہ بستی ہے، یا کوئی باہر سن رہا تو اپنے اپنے شہروں میں، کوئی فیملی میں، تمہارے خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے. مہینے میں اگر کوئی 500 روپے نکالے، میں بہت نیچے کے لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں، 500 روپیز تو ایفورڈ کر سکتے ہیں نا. کیا اتنی غربت بھی نہیں ہے کہ 500 روپے 30 دن میں آپ ایفورڈ نہیں کر سک رہے؟ بولو. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ 500 روپے مانگ رہا، اپنے لیے نہیں. کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، خاموشی سے لے جا کے 1 تاریخ کو دے دو. بتا کے نہیں دینا، گھر آ کے نیت کر لو. 500 روپے کیا ویلیو ہے انڈیا میں 500 کی؟ دے دیا. گھر آ کے نیت کرو. 4 جمعرات آتی ہے نا مہینے بھر میں، 4-5. پروردگار یہ ہر شب جمعہ کا میرے باپ کا، میری ماں کا، میرے بھائی کا، میری بہن کا، مثال دے رہا، دائرہ میر مومن میں ہزاروں لاکھوں لوگ دفن ہیں، خود بھی گڑے میں دفن. پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، جہاں جہاں امام علی کا ماننے والا ہے، اللہ اس کے لیے میں 100 روپے صدقہ دے رہا. تم کو اندازہ نہیں ہے، 100 روپے میں ایک آدمی کا بھی کھانا نہیں ہوتا، لیکن تم نے 1 لاکھ آدمی کے درجات کو بلند کر دیا. سن لیا آپ نے؟ 1 لاکھ، مثال دے رہا، 1 لاکھ ملین بھی ہو سکتا. پورے دائرے کو تم نے کہا مولا میں نے یہ جو صدقہ دیا ہے شب جمعہ کا، اس یتیم کو کھانا کھلائے، 1 روٹی بھی وہ کھا رہا، اس کے پیٹ بھر رہا. وہ تم کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن اس کا پیٹ بھرا. اور پیٹ بھرنے کے بعد بھوکے کا جب پیٹ بھرتا تو اس کو سکون ملتا. یا پیاسا جب پیاسا ہوتا، آپ اس کو چلڈ واٹر، ٹھنڈا پانی 1 گلاس دیتے تو اس کی پیاس بجھتی، سکون ملتا. جو سکون اس کو ملتا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے دیتا.